بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا صلاۃ الحاجت ہر ایک حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی مریض کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی مریض ہے اس کی شفا کے لیے بھی یہ صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جواب دینے سے پہلے آپ یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے، بات خوب سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے، ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور تمام تر جو یقین ہوتا ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر جب وہ کام نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، جعلی فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کام وہ اور زیادہ لٹک جاتا ہے، نہ وہ کام ہوتا ہے، الٹا ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی خراب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر بھی یقین رکھیں۔ اگر ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا اسباب اختیار کرنے کے باوجود، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دین اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ہمیں بتلا دیا ہے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل حالت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتے، اور یہی تعلیمات انہوں نے صحابہ کرام کو بھی دی۔ وہ کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ڈائریکٹ ہی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے وہ اپنی وہ جو حاجت ہوتی تھی وہ مانگتے، اللہ رب العزت وہ حاجت پوری فرماتے۔ بہت سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کی آپ نیت کریں کہ میں فلاں کے لیے، فلاں مشکل کے حل کے لیے میں یہ 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں۔ یہ 2 رکعت نفل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 رکعت نفل ادا کرنے کی نیت کریں، اور جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں کہ اس جو حاجت ہے وہ پریشانی ہے یا بیماری ہے یا بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور جیسے عام نفل پڑھتے ہو تو اس طریقے سے آپ نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ دعا آپ کو عربی میں یاد ہے تو بہتر ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں سے، آپ کسی بھی زبان میں سے آپ کا تعلق ہو تو آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے۔ درود شریف تو ہر ایک کو آتا ہے، اور پھر درود شریف کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بندش ہے، جو بھی بیماری ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ درود شریف پڑھے آخر میں، کیونکہ جس دعا کی شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہی طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے خود بھی عمل کیا، پھر صحابہ کو بھی یہی بتلایا، آگے چل کر سب کو بتلایا۔ تو لہٰذا آپ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر بھی توکل کریں، اللہ رب العزت کے اوپر بھی یقین رکھیں، اور ساتھ ساتھ میں جو صلاۃ الحاجت ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا مسئلہ یہ آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی یہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔